السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے حیا بخاری کا آگاہی کرب مسلسل۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے ناول کی بریف سمری۔ ناولز اور کہانیوں میں زمانے کی ستائی ہوئی لڑکیوں سے انسپائر ہو کر ایسی ہی کسی ایک لڑکی کی خواہش کرنے والے شخص کی کہانی، اور جب وہ لڑکی اس کو ملی تو اس نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ فضا میں نشاط انگیز ہنکی رچی تھی۔ 14ویں کا خوبصورت چمکتا چاند اس قدر روشن تھا کہ آس پاس کے تارے نظر سے پوشیدہ ہو رہے تھے۔ ڈلتی رات میں مسلسل چاندنی کھل رہی تھی، عجیب سحر انگیزی سی طاری ہو رہی تھی ساری فضا پہ۔ وہ مسلسل کئی گھنٹوں سے اسٹڈی روم کی واحد کھڑکی کے پاس اپنی پسندیدہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھا اس فسوح خیز منظر سے دل کو لبھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھلے کھڑکی سے اندر آتی چاندنی نے اگرچہ اس اندھیرے کو کچھ کم کر دیا تھا، مگر پھر بھی اندھیرے کو چاندنی پہ کچھ سبقت رہی تھی۔ تب ہی سامنے والے چھوٹے سے بنگلے کی ٹیرس، جسے روشنی میں نہا سی گئی تھی اور جس وجود پر اس کی نظر پڑی تھی، اسے دیکھ کر اس کے سینے میں درسا اٹھا تھا۔ حسب عادت اس نے لمبے گھنے بالوں کی چوٹی باندھی ہوئی تھی۔ سفید سوٹ پر وہ رات کے اس پہر کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی، لمبا قد، خوبصورت اور متناسب سراپا، بڑی بڑی آنکھوں پہ بار بار گر پڑنے والی گھنی پلکیں، جنہیں اکثر وہ مذاق میں بے لگام کہا کرتا تھا۔ اس کے خوبصورت بیضوی چہرے پر وہی معصومیت، وہی نکھار تھا جو کبھی اسے صرف اور صرف بناوٹ اور مصنوعی لگا کرتا تھا۔ اتنی سردی میں وہ شاید ہمیشہ کی طرح چاندنی سے لطف اندوز ہونے رات کے اس پہر ٹیرس پر آئی تھی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ وہ بہت توجہ سے اسے دیکھتا رہا، تبھی شاید اسے کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ نظر نہ آیا تو چند لمحوں بعد ہی اس نے لائٹ آف کر دی اور چلی گئی۔ شاویز ذاکر نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس بھری۔ اسی وقت اس کا سیل بجا تھا۔ اس نے بے دہانی سے SMS چیک کیا۔ اس کے جگری دوست علی وزیر کا پیغام تھا: یار، تمہاری بھابھی امی کے ہاں ہیں اور تم تو جانتے ہو اس کے بنا ایک پل بھی بتانا مجھے دوبڑ ہو جاتا ہے، سو اگر جاگ رہے ہو تو شرافت سے جواب دو یا ابھی کال کرو۔ کتنی ہی محبت اور بےتابیاں سمیٹے ہوئے تھا وہ پیغام اس دشمن حال کے لیے جو کبھی اس کی متاع حیات تھی۔ محبت تھی، رنگ زندگی تھی۔ اس نے لب کھینچتے ہوئے فوراً ہی وہ پیغام ضائع کر دیا تھا۔ اس لمحے کتنے ہی دکھ، کتنے ہی کرب اس کی روح میں سرایت کر گئے تھے۔ ندامت کا دکھ کہ اس نے اس پھولوں جیسی لڑکی کے دل سے کھیل کر اسے نہ کردہ گناہ کی سزا دی تھی۔ پچھتاوے کا دکھ کہ کہانیوں کے کرداروں سے ہمدردی اور ان کے جذبات سے کھیلنے والوں سے شدید نفرت کرنے کے باوجود وہ حقیقت میں ایک ترسی ہوئی لڑکی کے جذبات سے کھیل گیا، بلکہ اسے گناہ گار قرار دے کر اپنے ہی طور پر اسے سزا بھی سنا دی۔ اور ایک لا حاصل کی تمنا کا کرب، اپنے پیار کو اپنے ہی ہاتھوں پامال کرنے کا کرب۔ شاویز کو سینے میں شدید درد محسوس ہوا تھا۔ کرب سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ دیا۔ عریشہ، تم کچھ نہیں جانتی، صرف اس لیے کہ میں نے کبھی تمہیں وہ سب نہیں بتایا جو مجھ پر بیتا۔ تمہارے ابو کی ڈیتھ سے پہلے اور بعد میں جو کٹھن وقت میں نے گزارا، یہ میں ہی جانتی ہوں، لیکن میں نے تمہیں ان گھریلو سیاستوں سے دور رکھا صرف اس لیے کہ تم سگے رشتوں سے نفرت محسوس نہ کرنے لگو۔ میں نے ان سب کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ میں زیور دے کر اپنے ہاتھ پاؤں نہیں توڑوا سکی۔ مجھے تمہاری شادی بھی کرنا ہے اور میرے پاس کوئی قارون کا خزانہ نہیں۔ عادلہ بولتی چلی گئیں: شاویز کدھر ہو بیٹا؟ وہ بیڈ پر لیٹا خواتین ڈیجس میں اپنی پسندیدہ راحت جبین کا ساری بھول ہماری تھی میں مگن تھا کہ بابا کے بار بار پکارنے پہ بھی اس کا ارتکاز نہ ٹوٹ پایا تھا۔ ذاکر علی نے بلاخر اس کے پاس آ کے کتاب اس کے ہاتھ سے جپٹ لی تھی۔ وہ فوراً اچھلا تھا کہ ابو، آپ نے تو ڈرا دیا۔ وہ ہفوا ہوا: ڈرا تو تم مجھے رہے ہو شاویز، یہ کیا ہر وقت لڑکیوں کی کتابیں پڑھتے رہتے ہو؟ ان کے لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ وہ بیچاری مظلوم لڑکی، اسے رشتہ دار بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اس نے ناول کا حوالہ دیا: میں کیا کروں یار، تمہیں پتہ ہے کھانا پکاتے وقت تم سے بات نہ کروں تو کھانا
بد مزہ بنتا ہے۔ انہوں نے اس کے کاندھے کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ سوری بابا، اسے ذاکر علی کے وضاحتی لہجے پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ چلو جلدی سے نیچے آ جاؤ، میں اتنی دیر میں پیاز کاٹتا ہوں۔ وہ آرام سے اس کا کندھا تھپ تھپاتے باہر چلے گئے۔ اس نے بھی فوراً ان کی پیروی کی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ بڑے مزے سے باپ کو کھانا پکاتا دیکھ رہا تھا، جو مسلسل کسی نہ کسی ٹاپک پر بات بھی کیے جا رہے تھے۔ امی، میری براؤن سینڈل نہیں مل رہی، یہیں تو رکھی تھی میں نے۔ ساری الماری کا حال بگاڑنے کے بعد آخر اس نے اپنی کم گوسی امی جان سے مدد مانگ ہی لی تھی۔ وہ تو سمیرا نے مانگی تھی، تم رکو، میں لے کر آتی ہوں ابھی۔ سدرا بیٹی کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھیں، سو فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئیں، مگر اشنا نے فوراً ہی ان کا ہاتھ پکڑ کر رکنے پر مجبور کر دیا۔ کیوں؟ اسے کیوں دیا آپ نے؟ غصے سے اس کی چھوٹی سی ناک لال پڑنے لگی تھی۔ اسے ضرورت تھی بیٹا، ورنہ وہ تھوڑی ہی مانگتی تم سے، سدرا نے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا۔ ساری دنیا کی ایک سے ایک اچھی چیز ہوتی ہے اس کے پاس، میں اتنی مشکل سے اپنی پاکٹ منی بچا کے کوئی چیز لیتی ہوں، اور وہ بھی آپ فوراً اسے اٹھا کر دے دیتی ہیں۔ آپ کو مجھ پر بالکل بھی ترس نہیں آتا۔ وہ رونے کے قریب ہوئی۔ بیٹا، وہ تمہاری چچا زاد بہن ہے، تمہارے چچا کے بعد ان کا رہا ہی کیا ہے؟ اگر تمہاری کوئی چیز اس کی پریشانی حل کرتی ہے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، نہ کہ اداس۔ انہوں نے مدھم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پلیز، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ واقعی ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہر وقت ان کی مرحومیوں کا رونا رو رو کر آپ مجھے نفسیاتی مریض بنا دیں گی۔ آپ اور ابو ہر وقت بس ان کی مشکلات حل کرتے رہیں۔ ان لوگوں سے آپ کی اس ہمدردی سے مجھے ایسے لگنے لگا ہے جیسے یتیم سمیرا نہیں میں ہو گئی ہوں۔ وہ چلائی تھی۔ اشنا، سدرا نے اسے غصے سے ٹوکا تو وہ غصے سے پیر پٹکتی باہر چلی گئی۔ اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں اشنا، بعض اوقات انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے۔ میں جو کچھ جانتی ہوں میری بچی، کاش کہ تم کبھی اس حقیقت سے آگاہ نہ ہو، ورنہ تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے خود کلامی کرتے ہوئے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ شاویز، علی کا فون ہے بیٹا۔ وہ بیڈ پر لیٹا مزے سے کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا جب لاؤنج سے اسے بابا کی آواز سنائی دی۔ اس نے نیچے جاتے ہی فون ان سے جپٹ لیا۔ موبائل پر کال نہیں کر سکتا؟ شاویز کی تیزی دیکھ کر ذاکر علی مسکرا دیے۔ بہانے نہ بنا، میں جانتا ہوں تجھے، تو کتنا سخی ہے، اس نے چڑھتے ہوئے کہا اور ٹیبل پر پڑی مونگ پھلی پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ بس یار مت پوچھ، آج کل بہت سخت پریشان ہوں۔ ذاکر علی جو کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ شاویز کی گفتگو بھی سن رہے تھے، ایک دم چونکے۔ بس یار کیا بتاؤں، اس عریشہ کی بچی نے تو میرا ناک میں دم کر دیا ہے۔ عریشہ نام سنتے ہی ذاکر علی کے چلتے ہاتھ رک گئے۔ یار مجھے تو سمجھ نہیں آتی، یہ لڑکی کیا عقل بغیر پیدا ہوئی ہے؟ ارے نہ سوچا نہ سمجھا، اپنا سارا زیور دینے جا رہی ہے۔ ذاکر علی آہستگی سے چلتے ہوئے اس کے پاس آ کر صوفے پہ بیٹھ گئے۔ مجھے تو اس کی ماں پر ترس آتا ہے، مگر کچھ کر بھی نہیں سکتا سوائے دل جلانے کے۔ وہ مسلسل بول رہا تھا، علی شاید صرف ہوں ہاں ہی کر رہا تھا۔ اچھا چل تو کام کر، پھر میں خود تجھے فون کر کے بتاؤں گا تفصیل۔ اس نے خدا حافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا اور اگلے ہی لمحے چونک گیا۔ بابا مسلسل اسے گھورے جا رہے تھے۔ کیا وہ ان کی خود پر جمی نگاہوں کے جواب میں اتنا ہی پوچھ پایا؟ کتنی مدت سے تمہارے پیچھے پڑا ہوں، یہ لڑکی پسند ہے تو بتا دو، مگر تم نے اتنی بڑی بات چھپائی اپنے بابا سے۔ ہاں تو میں نے کب چھپائی، پسند آئے گی تبھی بتاؤں گا نا۔ وہ حیران ہوا۔ اچھا بچو، تو پھر یہ عریشہ کون ہے؟ بابا نے جیسے اس کی چوڑی پکڑ لی تھی۔ شاویز کے کہکے نے البتہ ان کا منہ کھلا رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا؟ اب کی بار سوال کرنے کی باری ذاکر علی کی تھی۔ وہ تو میری فیورٹ راحت جبین کی سٹوری کی ہیروئن ہے بابا۔ شاویز مسلسل خسے جا رہا تھا اور ذاکر علی کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر ہی پیٹ لیں۔ اس وقت کہاں جا رہی ہو اشنا؟ انہوں نے ساتھ لیٹی اشنا کو اٹھتا دیکھ تو فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی آپ جاگ رہی ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، نیند نہیں آ رہی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے دوبارہ اٹھتے دیکھ کر بولی۔ نیند نہیں آ رہی مجھے بھی، سوچا جا کر کافی بنا لاؤں۔ اس نے لمبے گھنے سیاہ بالوں کو پونی میں مقید کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت رات کے 1 بج رہے ہیں۔ سدرا نے اس کا سفید نرم و ملائم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں نرمی سے دبایا۔ تو کیا ہوا امی، نیند نہیں آ رہی اور آپ بھی جاگ رہی ہیں تو میں آپ کے لیے بھی بنا دوں گی۔ اس نے حیرانی سے ماں کی سی آنکھوں میں جھانکا۔
نہیں بیٹا، میرا مطلب تھا تم اس وقت نیچے جاؤ گی تو سب ڈسٹرب ہوں گے نا۔ سدرا نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا تو وہ کوفت سے منہ بنا کر رہ گئی۔ یہ گھر اس کے بابا اور چاچا نے مشترکہ طور پر خریدا تھا۔ اوپر کے پورشن میں وہ، ہما اور بابا، جبکہ نیچے چاچا کی فیملی رہائش پذیر تھی۔ کچن دونوں پورشن کے لیے ایک ہی تھا، جو نیچے کے پورشن میں ہی تھا۔ سو واقعی اگر اس وقت وہ نیچے جاتی تو ان سب کی نیند ڈسٹرب ہوتی اور پھر بابا کے ہاتھوں اس کی درگت بنتی۔ 4 ماہ پہلے اس کے چچا کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تب سے بابا اور امی ان کی فیملی کے متعلق بہت حساس ہو گئے تھے، اور سویرا اور چاچی کی جوئی کے لیے وہ اشنا کو بھی مجبور کرتے رہتے۔ اشنا اس تمام صورتحال سے چڑچڑی سی ہونے لگی تھی، اور یہی چڑچڑا پن اسے بد مزاج بنا رہا تھا۔ اس وقت بھی اس نے چاچی اور سمیرا کو دل ہی دل میں کوسا تھا اور رخ پھیر کر لیٹ گئی۔ سدرا اس کے اس انداز پہ دکھی دل سے مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ صبح تک یہ سب بھول چکی ہوگی۔ انہوں نے مطمئن ہو کر لائٹ بجھا دی۔ اس کا مطلب اب تم اسلام آباد رہو گے؟ ہاں، شاویز نے گرم چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ علی اس کا جگری دوست تھا۔ وہ دونوں 15 سال سے یہ دوستی نبھاتے آ رہے تھے۔ علی کو بہت اچھی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر جاب مل گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسلام آباد شفٹ ہو رہا تھا۔ شاویز کے لیے یہ خبر شاکنگ تھی۔ جانا تو پڑے گا یار، اب اتنی اچھی آفر کون چھوڑے گا بھلا؟ علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ علی بیٹا، کچھ اپنے دوست کو بھی سمجھاؤ یار، یہ تو بس سارا دن لڑکیوں والے ڈائجسٹ ہی پڑھتا رہتا ہے۔ ذاکر علی بھی وہیں چلے آئے۔ یہ ڈائجسٹ تو میں خود بہت شوق سے پڑھتا ہوں، مگر صرف شاویز کی زبانی۔ علی نے ہنس کر کہا تو شاویز مسکرا دیا۔ اور پھر شاویز کو نوکری کی ٹینشن بھی تو نہیں ہے نا؟ اپنا بزنس ہے اس کا، اور آئی تھنک بہت کامیابی سے چل بھی رہا ہے یہ۔ اس نے کھلے دل سے شاویز کی تعریف کی۔ پھر بھی یار، میں چاہتا ہوں یہ گھریلو طور پر بھی سیٹ ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی۔ ذاکر علی نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں شاویز، انکل کی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب جب کہ تم سیٹ ہو چکے ہو تو تمہیں یہ فیصلہ جلدی کر لینا چاہیے۔ علی نے اس بار ذاکر علی کی سائیڈ لی تھی۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں بھی چاہتا ہوں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں جو محمل کی طرح حالات کی ستائی ہوئی ہو، اس نے پرعزم لہجے میں کہا۔ محمل؟ یہ کون ہے؟ ذاکر علی اور علی وزیر دونوں ہی یک زبان ہو کر بولے تھے۔ نمر احمد کا ناول پڑھ رہا ہوں آج کل، اس کی وہ بات مکمل نہ کر سکا۔ علی وزیر اس پر چڑھ دوڑا تھا، جبکہ ذاکر علی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ شاویز بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ ریوالونگ چیئر پہ بے سود پڑے شاویز کو دیکھ کر وہ بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ تبھی اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگے۔ چند ہی سیکنڈ میں اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول دیں۔ بابا آپ؟ اس کی خوبصورت براؤن آنکھوں میں حیرانی تھی۔ ہاں بیٹا، پانی پینے نکلا تھا تو اسٹڈی روم سے ہلکی سی روشنی آتی دیکھی۔ میں سمجھا شاید کھڑکیاں کھلی رہ گئی ہوں، تبھی یہاں چلا آیا، مگر یہاں آیا تو تم نے تو میری جان نکال دی۔ مسکرا کر کہتے ہوئے وہ اس کے برابر ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ سب ٹھیک ہے نا بیٹا؟ انہوں نے دوبارہ استفسار کیا۔ آپ نے سچ کہا تھا بابا، کئی بار جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ ہم کسی کے رویے، لہجے سے اس کے کردار کے بارے میں کوئی اندازہ یا فیصلہ کر سکتے ہیں، مگر ہمارا وہ اندازہ یا فیصلہ کتنے فیصد درست یا غلط ہو سکتا ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا۔ سچے جھوٹے کی پہچان واقعی بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لہجے میں کتنی اداسی تھی۔ ذاکر علی اسے دیکھتے رہ گئے۔ اور میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا بیٹا کہ جو بھی فیصلہ کرنا اسے دل سے نبھانا، کبھی پچھتانا مت۔ انہوں نے شاید کچھ یاد دلانا چاہا۔ شاویز نے ایک زخمی مسکراہٹ اچھالی تھی۔ نبھا تو رہا ہوں، میں نے کب اس سے انکار کیا؟ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ہم اپنے پرانے محلے شفٹ کر جائیں، ویسے بھی وہ گھر تم نے بیچنے کو نہیں دیا تھا۔ ذاکر علی نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ابھی میں نے روشنا کو دیکھا بابا۔ شاویز نے شاید ان کی بات نہیں سنی تھی۔ ہاں، صبح آئی تھی ہم سے ملنے۔ بابا ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئے۔ کس وقت؟ وہ چونکا۔ تمہارے آفس جانے کے کچھ دیر بعد، انہوں نے سادہ سا جواب دیا۔ او، یقیناً اس نے مجھے جاتے دیکھ لیا ہوگا۔ ویسے بھی وہ مجھ سے ملنا بھی کیوں چاہے گی؟ میں نے اس کے ساتھ کیا بھی تو بہت برا، وہ نادم تھا۔ اشنا بہت اچھی بچی ہے، تم نے واقعی اس کے ساتھ بہت برا کیا شاویز، مگر اللہ نے تو اس کے ساتھ اچھا کیا۔ میرے لیے اور تمہارے لیے یہی کافی ہونا چاہیے یار۔ تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو تو اس سے معافی مانگ لو، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ انہوں نے کچھ دیر توقف کیا، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ رات بہت ہو چکی ہے، میرے خیال میں تمہیں سو جانا چاہیے۔ سمیرا کی آنکھ کھل گئی تو وہ بھی پریشان ہو جائے گی۔
وہ اس کا کندھا تھپتھپا کے باہر چلے گئے اور وہ سوچنے لگا کہ کیا واقعی سمیرہ اس کے لیے پریشان ہو سکتی ہے۔ اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ خود پر نچھاور کی تھی اور خود ہی نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اسے آج کالج کے لیے بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی مڑنے لگی کہ سامنے سے آنے والی سیاہ کرولا کو بالکل نزدیک پا کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ گاڑی اسے رون ڈالتی، گاڑی چلانے والے نے کمال مہارت سے گاڑی گھمائی تھی اور گاڑی روڈ کی دوسری سائڈ پر لگے قداور درخت سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ گاڑی رکتے ہی وہ فوراً نیچے اتر کر اس لڑکی کے طرف دوڑا۔ وہ خوف سے آنکھیں بند کیے ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ آر یو آل رائٹ؟ شاویز ذاکر نے دھیرے سے اپنا دائنا ہاتھ اس کے دائنے ہاتھ پر رکھا تھا۔ لڑکی نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں اور شاویز کو لگا جیسے دنیا جہاں کی خوبصورتی قدرت نے بس جیسے ان دو کالی سیاہ آنکھوں میں ڈال دی ہو۔ لمبی گھنی لڑزتی پلکوں نے اس کے دل میں طوفان مچا دیا تھا۔ اشنا بے حد خوف زدہ تھی۔ شاویز حیرانی سے اسے تکے گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا، مگر بجائے جواب دینے کے اشنا دوبارہ آنکھیں موند کے وہیں سڑک پر ڈھہ گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ غلام علی، دیکھ تو جانتا ہے سمیرہ مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ سیاہ رات میں صحن میں لگے درختوں تلے گٹ مٹ سایوں میں سے ایک نے جیسے سرگوشی سی کی۔ تو مجھے بھی کیا وہ کم عزیز ہے؟ اشنا سے تو زیادہ ہی چاہتا ہوں اسے۔ بھاری مردانہ لہجے نشے سے محمود تھا۔ ہاں تبھی تو وہ اشنا کی اترن پہنتی ہے۔ باریک نسوانی آواز تن سے بھرپور تھی۔ میں تو ان کو کچھ نہیں دیتا سوائے مہینے کے راشن کے، سب تمہارے ہاتھ میں رکھ دیتا ہوں، دبی دبی آواز میں کہتا وہ اس کے نزدیک ہوا۔ ہاں یہ لعنت بھی مجھ پہ ڈال دے کہ تیرا سب کچھ میں ہی لٹا رہی ہوں۔ اگر نہیں دیتا تو پھر کون سا ایسا خزانہ دبا رکھا ہے ان دونوں نے جو اتنے مہنگے مہنگے سوٹ لے لیتی ہیں تیری بیٹی، تلخی سے بھرپور لہجے میں کہا گیا۔ اچھا بابا، کل کرتا ہوں پتہ، بس اب خوش، اب تو آرام سے بیٹھ کر کچھ دو چار میٹھے بول دے۔ مرد نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے۔ کھنکھناتے ہوئے کہکے سے فضا گونج اٹھی تھی۔ اشنا اتنی دیر کہاں لگا دی بیٹا؟ اسے گھر پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی۔ تبھی اپنے پورشن میں آتے ہی سدرا اس کی طرف لپکی تھی۔ سوری امی، بس ایک حادثہ ہو گیا تھا چھوٹا سا۔ وہ ان کی پریشانی پر جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ یا اللہ خیر کیا ہوا؟ وہ اور گھبرا گئیں۔ کچھ نہیں امی، بس ایک کار سے ٹکر ہوتے ہوئے بچ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی اشنا؟ انہوں نے باقاعدہ اس کے ہاتھ پیر چیک کیے۔ ان کی بے تابی اور پریشانی پہ وہ دل سے مسکرا دی۔ اف امی، میں ٹھیک ہوں، آپ آرام سے بیٹھیں۔ اس نے سدرا کو کاندھوں سے پکڑ کر اپنے پاس بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ اصل میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، مگر ڈر کے مارے آپ کی یہ بہادر بیٹی بے ہوش ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ نیک دل انسان مجھے ہسپتال لے گیا۔ بس پھر گھر کی راہ لی، اس نے مختصر بیان کیا۔ اسی لڑکے نے تمہیں چھوڑا یہاں؟ سدرا اب جا کے مطمئن ہوئی۔ نہیں، اس نے ضد تو بہت کی مگر میں نے مناسب نہ سمجھا۔ اچھا آپ پلیز، آپ مجھے ایک کپ اچھی سی چائے پلا دیں، بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے مجھے، اس نے لاڈ سے کہا تو سدرا اس بات میں سر ہلاتے فوراً اٹھ گئی۔ وہ وہیں بیڈ پر ڈہ گئی۔ براؤن آنکھوں سے مسکراہٹ اچھالتا وہ ہوبرو نوجوان جیسے پوری شان سے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ دل سے مسکرا دی تھی۔ آج بہت دنوں بعد دھند چھٹی تھی۔ دن بہت صاف تو نہیں تھا مگر پھر وہ سورج کی مدھم کرنیں حرارت دینے میں کامیاب رہی تھیں۔ وہ سدرا کو کچن میں مصروف دیکھ کر سفید چادر لے کر باہر چلی آئی۔ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر پارک تھا۔ وہ صاف ستھری سڑک پر دھیرے دھیرے قدم جماتی پارک کی طرف بڑھنے لگی۔ پارک میں داخل ہوتے ہی اسے خوشگوار سا احساس ہوا تھا۔ پارک تقریباً خالی تھا۔ اکا دکا فیملیز ہی نظر آ رہی تھیں۔ اسی وقت اس کی نظر سامنے سے آنے والے اس شخص پر پڑی تھی۔ وہ تیز تیز چلتا اسی طرف آ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں میں چبھن سی محسوس ہوئی۔ وہ فوراً واپس مڑی۔ وہ اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جس نے اسے خوابوں سے پلکے سے جانا سکھایا اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہی ان خوابوں کو چکنا چور کر کے اس کی آنکھوں میں کرچیاں بھر گیا۔ اس کا مان، اعتماد اور سب سے بڑھ کر اس کی ذات کو رون ڈالا تھا اس شخص نے۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی پارک سے باہر آ گئی۔ تبھی اچانک وہ شخص اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ اشنا پلیز ایک بار میری بات سن لو پلیز، وہ ملتجی ہوا۔ ان دونوں کے قدم تھمے نہیں تھے۔ آخری بار اشنا، میں پھر کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا، وہ دوبارہ اسی منت بڑے لہجے میں بولا تھا، مگر وہ تیزی سے سڑک پار کر گئی تھی۔ وہ گھر کے اندر چلی گئی مگر شاویز دیر تک اس کے گھر کے دروازے کو تکتا رہا۔ السلام علیکم، میں اشنا ہوں، یہی بالکل آپ کے سامنے والے بنگلوں میں رہتی ہوں۔ آپ لوگ نئے آئے ہیں؟
تو میں نے سوچا کیوں نہ میٹھا بنا کر لے آؤں تاکہ آپ کی اس محلے میں آمد رفت خوشگوار ہو جائے۔ گلابی رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں نازک سی لڑکی ذاکر علی کے گیٹ کھولتے ہی اندر چلی آئی تو تواتر سے بولتی گئی۔ وہ بے حد دلچسپی سے اسے دیکھے گئے۔ انہیں اس طرح دیکھتا پا کے وہ جھٹ سے خاموش ہوئی۔ سوری، اصل میں اتنا بولتی تو نہیں ہوں میں، مگر آپ نئے ہیں تو میں نے سوچا تعارف مکمل ہونا چاہیے۔ وہ وضاحتی لہجے میں بولی تو ذاکر علی مسکرا دیے۔ آج نے اس نئے گھر میں پہلا دن تھا۔ ارے نہیں بیٹا، بلکہ میں تو بور ہو رہا تھا۔ اللہ نے تمہاری شکل میں بیٹی بھیج دی۔ وہ واقعی سے مل کر بے حد خوش ہوئے۔ اچھا آپ یہ رکھ لیں، اس نے ہاتھ میں پکڑے برتن میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا کبھی دل چاہے تو آ جایا کرنا، اللہ نے کوئی بیٹی تو دی نہیں، مگر تم آؤ گی تو یہ کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے دل سے کہا تو اشنا مسکرا دی۔ اچھا پھر تو مزہ آئے گا، کیونکہ مجھے بھی بابا کی بہت ضرورت ہے۔ وہ رکی۔ اوہ، میں کیا آپ کو بابا کہہ کر پکار سکتی ہوں؟ اس نے سوال کیا۔ وائی ناٹ، لیکن تمہارے باپ کے بارے میں جان کر افسوس ہوا۔ انہوں نے افسوس سے کہا تو وہ معصومیت سے انہیں تکنے لگی۔ کیا جان کر؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ یہی کہ آپ کے ابو حیات نہیں ہیں؟ انہوں نے افسوس بڑے لہجے میں کہا تو اشنا کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ الحمدللہ انکل، میرے ابو زندہ ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں انہیں میں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ معصومیت سے کہتی وہ پلٹنے لگی تو ذاکر علی کو مزید دکھ ہوا۔ مگر ہمیں تو تم بہت اچھی لگی ہو۔ سچ میں؟ وہ پل بھر میں پرانی جون میں واپس آ چکی تھی۔ ہاں بھائی، بیٹیاں تو سبھی پیاری ہوتی ہیں۔ ہماری دوستی پکی۔ اپنا سیل نمبر بتاؤ۔ اشنا نے نمبر بتایا تو انہوں نے محفوظ کر لیا۔ آج بابا جلدی سو گئے تھے، سو وہ آرام سے اسٹڈی میں اپنا کوئی پسندیدہ ناول پڑھ سکتا تھا۔ وہ اطمینان سے اپنے لیے کافی بنا کر اسٹڈی میں آیا، ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر اپنی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگا۔ تبھی ان کے گھر کے سامنے والے بنگلے کے ٹیرس پر روشنی چمکی۔ اس نے بلا ارادہ ہی نظریں اٹھا کر ادھر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ وہ وہی لڑکی تھی جس کی اس کی کار سے ٹکر ہوتے ہوتے بچی۔ وہ کتنے دنوں سے اسے تلاش رہا تھا، کتنی ہی بار اس جگہ کھڑا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ ایک بار پھر اس راہ سے گزرے، اور آج جب وہ مایوس ہو کر اس جگہ نہیں گیا تو خدا نے اسے اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے بردر؟ اسی وقت اس کے موبائل پر علی وزیر کا میسج آیا۔ بس یار سمجھو تمہاری بھابھی مل گئی، اس کے پرمسرت انداز میں ٹیکسٹ ٹائپ کیا۔ ریئلی؟ دوسری طرف حیرانی تھی۔ ہاں، مگر فی الحال پلیز خاموش رہنا جب تک میں لاسٹ ڈیسیژن نہ لے لوں۔ اوکے اوکے، علی وزیر نے بہت ہی پیاری اسمائل بھیجی تھی اسے۔ اسی وقت ٹیبل پر پڑے ذاکر علی کے موبائل پر میسج ٹون بجی تھی۔ اس نے یوں ہی سیل اٹھا کر دیکھا، نیو ایس ایم ایس فرام اشنا۔ وہ جی بھر کے حیران ہوا۔ اس نے میسج کھولا۔ کیا ہو رہا ہے فرینڈ؟ بہت ہی دوستانہ انداز تھا بھیجنے والی کا۔ بابا اور کسی لڑکی سے دوستی؟ اس نے حیرانی سے سوچا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے ٹائپ کرنے لگا۔ تمہارے ایس ایم ایس کا انتظار۔ تبھی اس کی نظر سامنے والے ٹیرس پر پڑی۔ وہ لڑکی بھی شاید پیغام ٹائپ کر رہی تھی۔ پھر اس کے بابا کے سیل پر بیپ ہوئی۔ ہاں ہاں، اسے شک سا ہوا۔ اس نے بابا کا سیل اٹھایا اور اشنا کے نام پر بیل دینے لگا۔ اس کی نظریں سامنے کھڑی لڑکی پر جمی تھیں اور واقعی اس کا شک صحیح نکلا تھا۔ اس لڑکی کا فون بجنے لگا تھا، مگر اس نے فوراً ہی کال کاٹ دی تھی اور چند سیکنڈز بعد ہی پیغام چمکا۔ امی سو رہی ہیں، ہماری باتوں سے ڈسٹرب ہوں گی۔ شاویز دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اشنا، مجھے تمہاری وہ وائٹ شال کی ضرورت ہے جس پر فیروزی پھول کڑے ہوئے ہیں۔ اشنا پیپرز کی تیاری کر رہی تھی کہ سمیرا نے آ کر اسے ڈسٹرب کر دیا۔ تم اندھی ہو؟ نہایت بدتمیزی سے کہتی اشنا سدرا کو حیران کر گئی۔ کیا مطلب؟ سمیرا گڑبڑائی۔ خود تو تم ہو ہی گوار، مجھے بھی اپنے جیسا بنانا چاہتی ہو۔ میں پڑھ رہی ہوں، تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ وہ اور چیخی، مگر سمیرا نے بولنے کی کوشش کی، مگر اشنا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اگر مگر کچھ نہیں، یہاں سے دفع ہو جاؤ، وہ چلائی۔ اشنا، سدرا نے اسے تنبیہی لہجے میں پکارا تو وہ غصے سے پیر پٹکتی کتابیں اٹھا کر ٹیرس پر چلی گئی۔ سمیرا کی آنکھیں بڑھ آئیں۔ وہ آنکھیں رگڑتی نیچے دوڑ گئی۔ سدرا اسے پکارتی رہ گئی۔ دراز پلکیں، وشال آنکھیں، مصوری کا کمال آنکھیں، ہزاروں ہی ان سے قتل ہوں گے، خدا کے بندے سنبھال آنکھیں۔ نئے نمبر سے موصول ہونے والا پیغام اسے جی بھر کے حیران کر گیا۔ اس نے کسی خیال کے تخت پیغام ٹائپ کیا۔ کیا آپ کو جانتی ہوں میں؟ چند لمحوں بعد ہی پیغام حاضر تھا۔ مگر شاید میں آپ کو یاد نہ رہا ہوں، لیکن آپ کی آنکھیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ وہ چونکی اور تبھی اس کے ذہن میں کسی کی تصویر ابھری تھی۔ وہ مسکرائی مگر جواب نہ دیا۔
معذرت اگر برا لگا ہو تو، لیکن میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ سادہ بے زر دوستی، اگلا پیغام حاضر تھا۔ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، اس نے سادہ الفاظ میں انکار کر دیا۔ اچھا تو ذاکر علی کیا خاتون ہے؟ پیغام کے آگے زبان دکھاتی اسماعیلی نے اسے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ آپ ہستی بہت پیارا ہے۔ وہ چونکی تھی، تبھی اس کی نظر سامنے والے خوبصورت بنگلے کی کھڑکی میں کھڑے اس وجود پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور پھر موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ اس نظر کرم کا شکریہ۔ اشنا جی بھر کے حیران ہو گئی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سوال ٹائپ کیا، آپ ذاکر انکل کے بیٹا ہوں جناب عالی کا؟ شاویز ذاکر، مسکراتا جواب حاضر تھا۔ اس نے منہ چڑھاتی ہوئی شکل بھیجی تھی اور لائٹ بند کر کے اندر چلی گئی۔ اس رات اشنا کو کسی رویے، کسی وجود سے ملی کوئی ٹینشن یاد نہ آئی۔ وہ رات اس نے پہلی مرتبہ حسین سپنوں میں بسر کی تھی، بالکل ایک عام سی لڑکی کی طرح۔ شاویز بیٹا، تمہاری پسندیدہ رائٹر کا پلے آ رہا ہے، جلدی آؤ۔ وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا جب ذاکر علی نے اسے نیچے لاؤنج سے آواز دی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے چند لمحے سوچتا رہا، پھر اٹھ کر باہر چلا آیا۔ سیڑھیوں سے لاؤنج کے وسط میں پڑے ٹیلی فون کی اسکرین اسے واضح نظر آ رہی تھی۔ زرد موسم کا ٹائٹل چل رہا تھا۔ وہ چند لمحے حالی نظروں سے اسکرین کو گھورتا رہا۔ شاویز جلدی آؤ نا، بابا اسے دوبارہ بلا رہے تھے۔ وہ چونکا۔ نہیں پاپا، میں نہیں آ رہا، اس نے وہیں سے انہیں جواب دیا۔ کیوں یار؟ ایمن کی لائف پھر بگڑنے لگی ہے، پتہ نہیں کب عقل آئے گی اس لڑکی کو۔ شاویز اور علی کی تعریفوں سے قائل ہو کر وہ اب خود باقاعدہ نہ صرف ڈرامہ دیکھنے لگے تھے بلکہ باقاعدہ طور پر خواتین ڈائجسٹ کے سالانہ خریدار بھی بن چکے تھے۔ نہیں بابا، مجھے اب عرشیہ، محمل اور ایمن سے کوئی ہمدردی نہیں رہی، انفیکٹ مجھے تو اپنے آپ سے ہمدردی ہونے لگی ہے، اس نے مایوس لہجے میں جواب دیا تھا اور اندر مڑ گیا۔ ذاکر علی نے اداسی سے ٹی وی آف کر دیا تھا۔ آؤ میں چھوڑ دوں تمہیں، گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولتے ہوئے شاویز نے کہا تو اشنا جو اپنے ہی خیالوں میں گم چلی جا رہی تھی چونک پڑی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ وہ ناراض ہوا۔ بات اعتبار کی نہیں، اصول کی ہے، میں اس طرح کسی کی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ یہاں قریب ہی جانا ہے، 2 گلیاں آگے ٹیوشن سینٹر ہے۔ او ٹیوشن، مجھے کہہ دیا ہوتا، میں بھی بہت اچھا ٹیچر ہوں، شاویز نے مسکراتے ہوئے کہا تو اشنا چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ وہ کتنا لاپرواہ سا تھا، بالکل بے فکر۔ اشنا کو اس پر رش آیا۔ نہیں میں وہاں ٹیوشن پڑھاتی ہوں، اس نے مدھم لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گئی۔ شاویز کو شاید اس جواب کی توقع نہ تھی، اتنے اچھے گھر میں رہتے ہوئے وہ ٹیوشن کیوں پڑھا رہی تھی؟ شاویز کو لگا وہ واقعی وہی لڑکی ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی سمیرہ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ غلام علی بے حد غصے میں تھے۔ سدرا سہمی سی دیوار سے لگی کھڑی تھی، وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ سمیرہ نے زلیخا اور زلیخا نے فوراً جیٹ سے شکایت لگا دی تھی، اور غلام علی پورے جلال سے اشنا پر بھڑسنے لگے تھے، مگر وہ بھی انہی کی بیٹی تھی، اس کے چہرے پر خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ میں اس کے پاس نہیں گئی، بلکہ یہ مجھے تنگ کرنے آئی تھی، وہ بھی دو بدو بولی۔ تنگ کرنے؟ تم اس کی بڑی بہن ہو، تمہاری چیزوں پہ اس کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ انہوں نے سمیرہ کو خود سے نزدیک کیا۔ اشنا کی آنکھیں جلنے لگیں۔ نہیں ہے یہ میری بہن، اور نہ ہی میری کسی چیز پر اس کا حق ہے۔ وہ چلا اٹھی۔ یہ تربیت دے رہی ہو تم اسے؟ غلام علی سدرا کی طرف بڑھے، وہ دل و جان سے کام گئی۔ نہیں دے رہی مجھے یہ کوئی تربیت، اس نے بڑھ کر ماں کو گلے سے لگا لیا۔ آپ کے رویے نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا ہے، سنا آپ نے؟ وہ دھاڑی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی زلیخا سے کہہ دیتا ہوں، تمہاری تعلیم کا خرچہ، کالج جانا سب بند، میں دیکھتا ہوں کیسے اکڑتی ہو تم۔ وہ گھرائے تھے۔ وہ مجھے 1 پیسہ بھی نہیں دیتی، میں خود اپنا خرچہ اٹھاتی ہوں، سنا آپ نے؟ اوکے؟ اس نے جیسے ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ تم بالکل اپنی ماں پر گئی ہو، زلیخا کی کوئی اچھائی مان ہی نہیں سکتی تم۔ سمیرہ کو لیے وہ غصے سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ سدرا پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اشنا مضبوطی سے لب بنچے انہیں دلاسا دیتی رہی۔ اسے اپنے باپ سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ پارک میں بینچ پر تنہا بیٹھی اشنا ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ وہ گہری سوچ میں گم بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں تیرتی نمی نے اس کی خوبصورت سیاہ آنکھوں کی چمک میں کچھ اور اضافہ کر دیا تھا۔ چہرے پر بلا کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ جاگنگ کرتے شاویز کی نظر جو ہی اس پر پڑی، وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا آس پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ آہٹ پر وہ چونکی۔ پریشان ہو دوست؟ شاویز کی گمبھیر آواز اور دوستانہ لہجے نے اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بھر دیا، پھر بھی اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تم نے مجھے دوست بنایا اور اب مجھے اپنی پریشانی نہ بتا کر تم میری دوستی کو شرمندہ کر رہی ہو۔
وہ مسکرایا تھا۔ وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، میرا دل چاہتا ہے میں اسے قتل کر دوں، اس نے نہایت غصے سے کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ اشنا سٹ پٹا گئی۔ یار دیکھنے میں تو تم بہت معصوم لگتی ہو، مگر ارادے تو تمہارے بہت خطرناک ہیں۔ اس نے ڈرنے کی اداکاری کی تو اشنا ہنس دی، وہ بھی مسکرا دیا۔ ویسے یہ ہے کون جس نے میری دوست کو اس قدر پریشان کر رکھا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ میں چلتی ہوں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتی دور چلی گئی۔ شاویز اس دھوپ چھاؤں والے مزاج والی لڑکی کو بس گھور کے رہ گیا۔ آج تم نے بلیک سوٹ کیوں پہنا؟ وہ ٹیرس پر چاندنی انجوائے کرنے آئی تھی کہ کھٹ سے شاویز کا پیغام چلا آیا۔ اس نے سامنے دیکھا، وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ کیوں، آپ کو کالا رنگ پسند نہیں؟ اس نے جواب بھیجا۔ بہت پسند ہے، مگر تمہاری بے لگام پلکوں تک۔ بے لگام پلکیں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، جب جی چاہتا ہے اٹھ جاتی ہیں، جب دل کرتا ہے گر پڑتی ہیں۔ وہ اس کا جواب پڑھ کر پھر سے مسکرا دی۔ اشنا، ایک بات کہوں؟ نہ جانے کیوں اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے جواب ٹائپ نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے میں دوستی سے بہت آگے بڑھ آیا ہوں اشنا۔ وہ ویسے ہی ساکت کھڑی رہی۔ کیا میں تمہارا ہمسفر بننے کے قابل ہوں؟ اس نے دھیرے سے کچھ ٹائپ کیا اور میسج بھیج دیا۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ اشنا جلدی سے اندر چلی گئی۔ سر غلام علی تو آج چھٹی پر ہیں۔ پیون کی اطلاع پر اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ ان کے پاس تو بہت ضروری کاغذات تھے جو آج ہی مجھے اسلام آباد بھجوانا تھے۔ وہ فکر مند ہوا۔ تم ایسا کرو، ان کی فائل سے ذرا ان کا ایڈریس یا فون نمبر لے کر آؤ۔ شاویز نے پیون کو کہا اور خود دوسری فائلز چیک کرنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد ہی پیون لوٹا تو اس کے پاس غلام علی کا سارا بائیو ڈیٹا موجود تھا۔ ایڈریس دیکھ کر وہ ششد رہ گیا تھا۔ یہ وہی بنگلو تھا جہاں اشنا رہتی تھی۔ تو کیا اشنا؟ وہ بے حد حیران ہوا۔ اس نے خود وہاں جانے کا فیصلہ کیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر آفس سے باہر نکل آیا۔ السلام علیکم۔ دروازہ کسی لڑکی نے کھولا تھا۔ شاویز اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ گندمی رنگت پر کھلتی گلابیاں اس کی کشش میں اضافہ کر رہی تھیں۔ اس نے بہت ہی قیمتی کپڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ شاویز انجانے میں ہی اس کا اشنا سے موازنہ کرنے لگا۔ جی، سمیرہ ایک اجنبی جوان کو دیکھ کر مرغوب لہجے میں بولی۔ غلام علی ہیں؟ میں ان کے آفس سے۔ وہ اتنا ہی بول پایا۔ سمیرہ نے اسے اندر آنے کے لیے راستہ دے دیا تھا۔ وہ اسے اپنی ہمراہی میں لاؤنج میں لے آئی۔ دیوار سے لگے تخت پر غلام علی تکیے سے ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ شاویز کو دیکھتے ہی انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اٹس اوکے، کیسی طبیعت ہے اب؟ شاویز ان کے قریب ہی جا کر بیٹھ گیا۔ بس معمولی سی کمزوری ہے سر، امید ہے جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ نقاہت ان کی آواز سے آیا تھی۔ نہیں، آپ مکمل آرام کریں، میں اصل میں کاغذات لینے آیا تھا۔ سر، آپ نے ناحق تکلیف کی۔ ابھی تو اشنا گھر پر نہیں ہے، میں اس کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ غلام علی کی بات سن کر شاویز چونک گیا۔ تبھی زلیخا بھی وہیں آ گئی۔ شاویز جیسے ہینڈسم اور امیر کبیر لڑکے کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ آپ ان کو بھیج دیں، یہ لے آئیں گی، اس نے کہا۔ نہیں، سمیرہ اتنی سمجھدار نہیں ہے، کاغذات اوپر الماری میں ہیں، اشنا ہوتی تو ابھی اٹھا کے لے آتی۔ اشنا کی سمجھداری جان کر شاویز کو دل ہی دل میں عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ وہ ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد جانے کے لیے اٹھا تو زلیخا خود اسے چھوڑنے گیٹ تک آئیں۔ خفا مت ہونا بیٹا، اصل میں سمیرہ اتنی پڑھی لکھی نہیں جتنی اشنا ہے، بن باپ کی بچی ہے نا۔ وہ سمجھ نہ پایا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سمیرہ غلام علی کے مرحوم بھائی کرم علی کی اور میری بیٹی ہے۔ اللہ جانے آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو کیا زندگی ہوتی میری بیٹی کی۔ وہ بھی اشنا کی طرح سمجھدار ہوتی۔ ان کی آنکھوں کی نمی نے ان کے لہجے کی یاری و مکاری پر بھی پردہ گرا دیا۔ شاویز جب وہاں سے نکلا تو ذہنی طور پر بے حد ڈسٹرب تھا۔ اس نے ٹیوشن اکیڈمی سے چھٹی کی تھی آج، مگر اب بے حد بوریت محسوس کر رہی تھی۔ بابا بھی 2 دن سے گھر پر تھے، مگر ان کا زیادہ ٹائم نیچے ہی گزرتا تھا۔ وہ ان کی موجودگی میں زیادہ باہر جانے سے گریز کرتی۔ اس نے بور ہو کر ذاکر کو اور شاویز ذاکر کو میسج کر دیے۔ ذاکر انکل نے فوراً جواب دیا۔ وہ ان سے پورا 1 گھنٹہ بذریعہ مختصر پیغام بات چیت کرتی رہی۔ شاویز نے اسے جواب نہیں دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس بات نے اس کا دل بے چین سا کر دیا۔ رات تک وہ وقفے وقفے سے شاویز کو پیغامات بھیجتی رہی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے دلی طور پر صدمہ پہنچا۔ کہاں جا رہی ہو اشنا؟ بابا کی آواز سن کر اس کے تیزی سے آگے بڑھتے قدم ایک دم ٹھہر گئے تھے۔ اکیڈمی جا رہی ہوں، اس کا لہجہ روکھا تھا۔ اچھا ذرا میرا ایک کام تو کر دینا۔ غلام علی کی نرم آواز نے اسے ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ اسے عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ جی بولیں، وہ چاہ کر بھی
تکلف کی درمیانی دیوار جو غلام علی کے سخت رویے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان حائل تھی، ایک پل میں نہ گرا سکی تھی۔ یہ کچھ کاغذات ہیں، میرے باس تک پہنچانے ہیں، یہ کارڈ رکھ لو، ان کا ایڈریس اس پر درج ہے۔ انہوں نے کاغذات کے ساتھ ایک کارڈ بھی اشنا کو تھما دیا۔ اشنا نے ایک سرسری نگاہ ڈالی اور مزید حیران ہوئی۔ یہ تو ہمارے سامنے والے بنگلے کا نمبر ہے، وہ بڑبڑائی۔ اوکے، میں دے دوں گی۔ اور کچھ؟ نہایت سجاؤ سے کہتی غلام علی کو پہلی بار اپنی بیٹی پر فخر محسوس ہوا۔ نہیں، جاؤ تم، انہوں نے آرام سے کہا تو اشنا خدا حافظ کہتی باہر چلی گئی۔ آج اس کا موڈ بے حد خوشگوار تھا۔ ذاکر علی کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، سو وہ اندر چلی گئی۔ نوکر اسے لاؤنج میں ہی لے آیا۔ ذاکر علی گھر پر نہیں تھے۔ لاؤنج میں شاویر کسی خوبرو لڑکے کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا۔ اس کی آمد پر وہ دونوں ہی چونکے تھے۔ شاویز نے فوراً ہی نظر ہٹا لی، مگر علی وزیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اشنا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی شاویز کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ بابا نے یہ کاغذات بھیجے تھے آپ کے لیے، اس نے سادہ سے لہجے میں شاویز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ شاویز نے ایک اجنبی نظر اس پر ڈالی۔ اشنا اس کی آنکھوں میں اجنبیت دیکھ کر کام سی گئی۔ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ یہ کاغذات تو سمیرا بھی لا سکتی تھی۔ شاویز کا کاٹ دار لہجہ اس کا دل ڈبونے لگا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا۔ مجھے یہاں بابا نے بھیجا ہے، سو آپ یہ سوال ان سے ہی پوچھیے گا تو بہتر ہوگا۔ اس نے بھی روکھے انداز میں جواب دیا اور کاغذات وہیں ٹیبل پر رکھ دیے۔ علی اس نازک سی لڑکی کے بگڑے تیور پر جیسے مرمٹا۔ ارے میرا اشنا بچہ آیا ہوا ہے۔ تبھی ذاکر علی اندر آئے، مگر اشنا مزید نہ ٹھہر پائی۔ وہ تیزی سے ان کے پاس سے گزر گئی۔ وہ اسے پکارتے رہ گئے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ روتی رہی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ اس نے اپنے پہلو میں لیٹی ماں کو دیکھا۔ مدت ہوئی باپ نے انہیں مریض قرار دے کر اپنے کمرے سے بے دخل کر دیا۔ تب سے وہ اس کے پاس ہی سوتی تھیں۔ اشنا نے کبھی ان دونوں کے اندرونی معاملات یا تعلقات جاننے یا سنوارنے کی کوشش نہ کی تھی۔ وہ صرف اپنی ذات تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ آج جہاں بابا کے اعتماد نے اسے خوشی دی تھی، وہیں شاویز کے ایک دم سے اس قدر اجنبی رویے نے اسے اندر تک زخمی کر دیا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور چائے بنانے نیچے چلی آئی۔ ویسے بھی جاگتے رہنے اور رونے سے اسے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کچن میں چائے بنانے لگی، تبھی سے کچن کے ساتھ والی گیلری سے کسی کی مدھم سرگوشی سنائی دی۔ اسے بے حد خوف محسوس ہوا۔ اس نے چولہا بند کر دیا اور آہستہ سے گیلری کے پہلے ستون کے ساتھ جا چھپی۔ آواز زلیخا چاچی کی تھی اور بہت واضح تھی۔ آج تم نے بہت دیر کر دی، میں تو سونے لگی تھی۔ اشنا حیران ہوئی۔ رات کے اس پہر وہ بلا کس سے بات کر رہی تھی؟ مجھے لگا اشنا جاگ رہی ہے۔ اب مطمئن ہوا تو چلا آیا، اور اشنا کو لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے سیسا پگھلا کے ڈال دیا ہو۔ ورنہ تمہیں تو پتا ہے تمہاری قربت پائے بنا مجھے نیند کہاں آتی ہے۔ غلام علی کی آواز جیسے کسی نشے میں ڈوبی تھی۔ مجھے بھی کہاں چین آتا ہے، گھڑیاں گنتی رہتی ہوں کہ کب تمہارا ساتھ نصیب ہو۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ تھا اس کا باپ اور یہ تھی اس کی مظلوم بیوہ چچی۔ وہ جان گئی تھی بابا نے امی کو خود سے علیحدہ کیوں کر دیا، اور اسے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ بابا کی چچی اور سمیرا پہ عنایات کی وجہ ان کی غربت اور یتیمی نہیں، بلکہ بابا اور چچی کے ناجائز۔ وہ ننگے پیر دوڑ کر سیڑھیاں چڑھی اور کمرے میں پہنچ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سدرا کی آنکھ کھلی تو وہ حیران سی سے دیکھے گئیں۔ امی، وہ بابا نیچے۔ وہ بول ہی نہ پائی۔ سدرا نے اسے خود سے لپٹا لیا اور خود بھی بے آواز رونے لگی۔ اشنا 3 دن سے نہ تو ان کی گھر گئی اور نہ ہی اس نے شاویز کو دوبارہ کوئی پیغام بھیجا۔ آج وہ بلا ارادہ ہی ان کے گھر چلا آیا تھا۔ غلام علی گھر پر نہیں تھے۔ زلیخا نے ہی اسے اندر لاؤنج میں بٹھایا اور بیٹی کو کافی لینے بھیج دیا۔ اصل میں گھر کے سارے کام بیچاری سمیرا کرتی ہے تو تھک جاتی ہے، اس لیے سالن میں بنا لیتی ہوں۔ میں ذرا سالن دیکھاؤں۔ وہ بہانہ کرتی اٹھ گئیں تو شاویز ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ تبھی سیڑھیوں سے اترتی گلابی رنگ کے کورن کے سوٹ میں ملبوس اشنا نے اسے بے خود سا کر دیا۔ وہ بے دہانی میں اسے تکے گیا۔ اشنا نے صرف ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی اور لاؤنج سے نکلنے لگی کہ سمیرا کافی لے کر آ گئی۔ اس نے کافی شاویز کو پکڑاتے ہوئے اشنا کو بھی آواز دے ڈالی۔ وہ وہیں رک گئی۔ اشنا، مجھے تمہارا وہ بلیک سوٹ چاہیے، جارجٹ والا پلیز۔ مجھے ساتھ والوں کے لڑکے کی برتھ ڈے پر جانا ہے، سمیرا نے منت بڑے لہجے میں کہا تو اشنا منہ بنا کر رہ گئی۔ ہر چیز ہونے کے باوجود مانگنے والی عادت نہ چھوڑنا، نحوت سے کہتی وہ آگے بڑھنے لگی کہ زلیخا نے پکار لیا۔ ایک ہی دن کی تو بات ہے بیٹا، واپس کر دے گی، انہوں نے لہجے میں حت المکان لجاجت پڑھتے ہوئے کہا تو اشنا جو پہلے ہی نفرت سے سلگ رہی تھی پھٹ پڑی۔ جو کچھ آپ میرے باپ سے لیتی تھیں وہ کیا ناکافی ہے جو اب میری چیزوں پر بھی حق جتانے لگی ہیں؟ اشنا پلیز بیہیو یور سیلف۔ شاویز خود کو بولنے سے باز نہ رکھ پایا تھا۔ ایکسکیوز می،
آپ میرے ذاتی معاملات میں دخل ہی نہ دیں تو اچھا ہے، روکھے لہجے میں کہتی وہ اسے تنبیہ کر گئی۔ شاویز غصے میں باہر چلا گیا۔ اور تم آئندہ مجھ سے کوئی چیز مانگنے کی غلطی مت کرنا، اس نے نفرت سے سمیرا کا بازو دبوچ کر کہا اور تیزی سے گھر سے باہر چلی گئی۔ زلیخا نے مسکراتے ہوئے سمیرا کو سینے سے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب شاطرانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ بابا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ذاکر علی بیڈ پر بیٹھے تھے کہ شاویز چلا آیا۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ شاویز کی والدہ کی وفات کے بعد انہوں نے ماں باپ بن کر شاویز کی پرورش کی۔ علی وزیر بھی ان کی زیر شفقت رہا۔ علی وزیر ان کے جگری دوست کا بیٹا تھا جس کے ماں باپ بچپن ہی میں حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ ذاکر علی نے کبھی ان دونوں میں کوئی فرق نہ رکھا، مگر علی وزیر نے ایجوکیشن کے بعد ان پر بوجھ بننا پسند نہ کیا اور ایک اچھی جگہ جاب کر لی۔ آج کل وہ اسلام آباد میں رہ رہا تھا، مگر ہر دوسرے تیسرے ویکنڈ پر چلا آتا۔ ابھی بھی وہ یہیں آیا ہوا تھا۔ بابا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آئی تھنک اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ شاویز کی بات سنتے ہی ان کے چہرے پر ایک بہت پیاری مسکان آنچ سجی۔ ان کی آنکھوں کے آگے بے اختیار ہی اشنا کی بولی صورت لہرانے لگی۔ میں غلام علی صاحب کی بھتیجی سمیرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں بابا۔ وہ دم بخود رہ گئے۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاویز اشنا جیسی پیاری لڑکی کی جگہ کسی اور کو منتخب کرے گا؟ انہوں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ نہیں بابا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو حالات کی ماری اور ترسی ہوئی ہو، تاکہ میں اسے ہر قسم کا سکون دے سکوں۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ان کی آواز مدھم تھی۔ جی میں نے بہت دیکھ بھال اور پرکھنے کے بعد ہی فیصلہ کیا ہے، وہ مطمئن تھا۔ کئی بار جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ سچ میں نہیں ہوتا بیٹا، وہ شاید سمجھا رہے تھے۔ نہیں بابا، میرے سامنے کئی بار اس نے بہت روڈلی بیہیو کیا ہے اور اس کے اپنوں سے اس کا رویہ بے حد گستاخانہ ہوتا ہے۔ میں کم از کم یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم کسی کے رویے یا لہجے میں اس کے کردار کے بارے میں فیصلہ یا اندازہ تو کر سکتے ہیں، مگر ہمارا اندازہ کتنے فیصد درست ہے یا غلط یہ ہمیں 1% بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ وہ متفکر تھے، مگر شاویز کا فیصلہ بھی اٹل تھا۔ تو برخوردار، شاویز نے تو اپنی پسند بتا دی، اب اگر تمہاری بھی کوئی چوائس ہے تو تم بھی بتا دو، ذاکر علی نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ سب اس وقت شاویز کے کمرے میں بیٹھے گپ شپ میں مصروف تھے۔ ہے تو صحیح بابا، مگر پتہ نہیں وہ ہاں کرتی بھی ہے یا نہیں، علی نے کہا تو شاویز اور ذاکر دونوں ہی مسکرا دیے۔ ڈونٹ وری، جلدی سے نام بتاؤ، شاویز نے اس کی ہمت بندائی۔ وہ اس روز شاویز کے مینیجر غلام علی کی بیٹی آئی تھی نا آپ کے ہاں، اشنا، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ذاکر علی تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ وہ ہنستے ہوئے علی سے لپٹ گئے، جبکہ اشنا کا نام علی کے منہ سے سن کر نہ جانے کیوں شاویز کا دل ڈوب سا گیا۔ ساری عمر رونے سے بہتر ہے ایک ہی بار رو لیا جائے۔ دل کا کیا ہے، سنبھال لوں گا، اس نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی اور علی سے باتیں کرنے لگا۔ اگلے روز ہی بابا نے اسے نہایت قیمتی انگوٹھی اس کے اپنے کمرے میں آ کر پہنا دی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ جمعہ کے دن سادگی سے نکاح اور رخصتی رکھ دی گئی تھی، البتہ ولیمہ بے حد شاندار ہونا طے پایا تھا۔ اسے اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہوا۔ اشنا ذرا اپنی انگوٹھی تو دکھاؤ کیسی ہے۔ اشنا نہا کر نکلی تو سمیرا کو اس کا منتظر پایا۔ اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ کمال ہے، ذاکر انکل نے تمہیں بھی بالکل ویسی ہی انگوٹھی پہنائی ہے جیسی مجھے۔ وہ حیران تھی۔ تمہیں بھی کیا مطلب؟ اشنا نے پوچھا۔ مطلب میری بھی منگنی ہوئی ہے، اماں نے منع کیا کہ تمہیں نہ بتاؤں ورنہ جل جاؤ گی، اس نے مدھم آواز میں کہا تو اشنا کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ ہاں شاید اس لڑکے سے جو اس دن وہاں بیٹھا تھا یہ کافی خوبصورت تھا، پھر تو لکی ہے سمیرا بھی۔ وہ خوش ہوئی تھی اور اپنی اس حالت پر وہ خود بھی حیران تھی۔ آج اسے کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا، وہ صرف خوش تھی، بے حد خوش۔ غلام علی قاضی کے ساتھ اس کے کمرے میں آئے۔ زندگی میں پہلی بار غلام علی نے اشنا کو اتنی ہمت دی کہ اس کا نکاح بھی آج ہی سادگی سے رکھ دیا۔ قاضی صاحب نے اسے قرار مانگا تو وہ منہ کھلے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ شاویز کی بجائے علی وزیر کے لیے اس کا قرار مانگ رہے تھے۔ بیٹا جلدی کرو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، علی وزیر بھی ذاکر صاحب کے بیٹے جیسا ہی تو ہے۔ غلام علی کی بات پر اس کی پلکوں نے لرزنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں بھی اس کے حق پر سمیرا نے قبضہ جما ہی لیا۔ بہت ضبط سے اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوا تھا، مگر اس بار تو وہ بالکل ٹوٹ سی گئی تھی۔ کل شام اس کی رخصتی تھی اور آج ساری رات اس نے روتے ہوئے گزار دی۔ ساری رات اس کے آنسو اس کا تکیہ بھگوتے رہے۔ اس نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان کے ساتھ پچھلی باتوں کو بھی بہہ جانے دیا۔ اپنے حقوق جس شخص کے نام کیے تھے وہ مکمل طور پر اس سے وفاداری نبھانا چاہتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے رب پہ توکل کیا اور خود کو حالات کے داڑے پر چھوڑ کر آنے والی کل کی تیاری کرنے لگی۔
آج وہ پورے دل سے تیار ہوئی تھی، اندر سے چاہے وہ کتنی ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، مگر شاویز کے سامنے اس کو خود کو مضبوط ثابت کرنا تھا۔ اسے بتانا تھا کہ اس کے یوں راہ بدل لینے کے باوجود اس نے زندگی سے منہ نہیں موڑا، نہ ہی اپنے خدا سے مایوس ہوئی ہے۔ اسٹیج پر بیٹھی دونوں دلہنوں نے تمام حاضرین کی توجہ سمیٹی ہوئی تھی۔ ڈارک بلو کلر کے خوبصورت کامدار لہنگے میں سمیرا بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر وہ معصومیت نہیں تھی جو اشنا کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ اس نے عجیب ہی روپ نکالا تھا، انگ انگ سے جیسے عجیب سی روشنی فضا کو نکھارے جا رہی تھی۔ شاویز لاکھ خود کو باز رکھتا، مگر نظر آوارہ بار بار پھٹک کر اس بڑی پیکر کا دیدار کرنے لپکتی۔ سرخ کامدار کرتے اور چوڑی دار پجامے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ پوری تقریب کے دوران اس نے نظر نہیں اٹھائی تھی، جبکہ سمیرا فوٹوگرافرز کے لیے بار بار پوز بدل رہی تھی۔ وہ اس کی حرکتوں پر عجیب سی شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ اچانک ہی اشنا نے اپنا چہرہ اوپر کیا اور بالکل غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ شاویز سے جا ٹکرائی۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں گلہ تھا یا پھر دنیا جہاں کی افسردگی، شاویز بالکل بھی نہ سمجھ پایا تھا۔ اشنا نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ شاویز کو اندر ہی اندر کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ سمیرا، میں نے پوری امانت داری سے اپنا آپ تمہیں سونپا ہے اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری تمام حسرتیں مٹانے کی پوری کوشش کروں گا۔ پھولوں سے سجے کمرے میں سمیرا کا سجا سورا روپ اسے سرشار کر رہا تھا۔ وہ باہر جتنا بے چین تھا، اب سمیرا کو پا کر بہت مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جیب سے ایک سونے کی چین نکالی اور اس کے سامنے ہتھیلی پھیلا دی۔ یہ تمہارا گفٹ۔ سمیرا نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سونے کی چین بہت خوبصورت اور نازک سی تھی۔ بس یہی لیا آپ نے میرے لیے؟ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ جی بھر کے حیران ہوا۔ امی نے تو بتایا تھا کہ آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، مگر آپ نے تو سلامی میں یہ پتلی سی چین ہی پکڑا دی ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ وہ چپ رہا۔ اچھا، مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز یہ لائٹ جلدی بند کر دیجیے گا، بے دلی سے کہتی وہ ویسے ہی تکیہ لے کر لیٹ گئی۔ چین اس نے سائڈ ٹیبل پر اچھال دی تھی۔ شاویز اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پایا تھا۔ علی نے خاص طور پر اپنے کمرے کو چنبیلی کے پھولوں سے سجایا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب سی خوشی کا احساس ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اس خوبصورت پری کے پاس آن بیٹھا اور جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتارنے لگا۔ کافی دیر کی خاموشی سے شاید اشنا اکتائی تھی، اس نے اپنی لمبی گھنی سیاہ پلکیں دھیرے دھیرے اٹھائیں اور اسے اپنی طرف یک ٹک دیکھتے پا کے جٹ سے دوبارہ گرا بھی دیں۔ واو یار، تمہاری آنکھیں، اسپیشلی پلکیں کتنی ونڈرفل ہیں۔ دل میں آئی ہر بات فٹ سے بول دینا علی وزیر کی پرانی عادت تھی۔ اشنا اس کی بے اختیاری پر مسکرا دی۔ اور تم ہستی بھی بہت خوبصورت ہو۔ ایک اور تعریف۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ علی نے ایک دم اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور غور سے اسے دیکھنے لگا تو وہ تھوڑی سی نروس اور علی کے چپ چپ سے انداز سے کچھ خوفزدہ ہو گئی۔ اشنا نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ اس نے بہت قریبی رشتوں سے صرف دھوکہ ہی کھایا ہے، پتہ نہیں علی کیسا ثابت ہوگا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ تمہیں پتہ ہے اشنا، اس دن جب تم شاویز کو کاغذات دینے آئیں تو میں پہلی نظر میں ہی تمہارا اسیر ہو بیٹھا۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا سوائے اپنے اللہ کے، اور دیکھو آج تم میری دعاؤں کے نتیجے میں میرے پاس ہو۔ مجھے اپنا دوست سمجھ کر تم مجھ سے اپنا ہر دکھ ہر پریشانی شیئر کر سکتی ہو، مگر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ بہت ہی جذب سے کہتا وہ اس کی آنکھوں کو مزید رونے پر آمادہ کر گیا۔ اشنا بول نہ پائی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے علی کو دیکھا۔ یہی کہ تم آئندہ کبھی نہیں روگی، وعدہ؟ علی نے اپنا دائیں ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ اس نے نرمی سے اپنے آنسو صاف کیے اور سفید نرم ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ علی نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اشنا، کیا تم بھی کوئی اظہار مجھے ودان کرو گی؟ اس نے شریر ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر آئے لٹ کو چھوا تھا۔ اشنا سمٹی۔ میں پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی، کیا آپ اجازت دو گے؟ اور مدھم لہجے میں بولی۔ ارے واہ، وہ تو مجھے بھی کرنا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے بعد تم اظہار کر دو گی۔ بولو، کرو گی نا؟ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے نزدیک کرنا چاہا، مگر اشنا تیزی سے جان چھڑاتی دور جا کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں، شرارت سے کہتی وہ باتھ روم میں جا گھسی تھی۔ علی دل سے مسکرا دیا۔ ساری رات وہ نہیں سو پایا تھا۔ صبح سر میں شدید درد محسوس کرنے پر وہ چائے بنانے کچن میں چلا آیا۔ وہاں موجود اشنا کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت سادہ کاٹن کے گلابی سوٹ میں ملبوس شاید چائے بنا رہی تھی۔ گیلے لمبے بال کمر پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ وہ چائے لے کر مڑی تو اپنے پیچھے شاویز کو کھڑا دیکھ کر سٹ پٹا گئی۔ آپ یہاں کسی نوکر سے کہہ دیا ہوتا۔ وہ شرمندہ سا ہوا۔ نہیں، میں گھر پہ بھی اپنے کام خود کرتی تھی۔ اس نے کاندھے پر پھیلا دوپٹہ سلیقے سے سر پر سجا لیا۔ شاویز کو لگا جیسے چاند پر یکدم گلابی بادل پہرا دینے آئے ہوں۔
میں بابا کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہ شاید نروس تھی۔ شاویز بس اسے دیکھے گیا، تبھی اشنا نے خود ہی ہمت کر کے راستہ مانگا۔ وہ ایک طرف ہو گیا۔ اشنا اتنی تیزی سے وہاں سے نکلی جیسے وہ کوئی جن ہو جو بھی اسے قید کر لے گا۔ شاویز ٹھنڈی سانس پڑھ کر رہ گیا۔ شادی کے صرف 3 دن بعد ہی اشنا اور علی اسلام آباد چلے گئے تھے۔ ان کی شادی کو مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر گھر کی روٹین نہ بدلی۔ سمیرا سارا وقت یا تو سجتی سورتی رہتی یا موویز دیکھتی رہتی۔ شاویز لاکھ اسے گھر پہ توجہ دینے کا کہتا، وہ ہر بار جھٹک دیتی، وہ ہر بار خاموش ہو جاتا۔ آج کئی دنوں بعد اس کا موڈ خوشگوار تھا۔ السلام علیکم بابا، سمیرا کدھر ہے؟ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر کوکنگ کا شوق پورا کرتے بابا پر ہی پڑی۔ وعلیکم سلام بیٹا جانی، اندر کمرے میں ہوگی؟ بہت خوش ہے میرا بیٹا آج۔ وہ چہرے سے ہی اس کے مسرت بھانپ گئے۔ ہاں، سمیرا کا ایڈمیشن ہو گیا ہے بہت اچھے کالج میں۔ بکس بھی لے آیا ہوں اس کے لیے، وہ پرجوش لہجے میں بتانے لگا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بابا بھی خوش ہوئے۔ میں ذرا اسے دکھا دوں، اس نے جیسے اجازت طلب کی۔ ہاں ضرور بیٹا۔ بابا دوبارہ سے چولہے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ تیزی سے اوپر آیا اور ساری بکس کھول کر اس کے سامنے ہی بیڈ پر پھیلا دیں۔ سمیرا جو مووی دیکھنے میں مصروف تھی چڑ گئی۔ کیا ہے شاویز؟ بے دلی سے اس نے 1-2 کتابیں الٹ پلٹ کے دیکھنا شروع کی۔ تمہارا ایف اے میں ایڈمیشن ہوا ہے سمیرا؟ یہ بکس ہیں تمہاری؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے سے دیکھے گئی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہاری ہر حسرت پوری کروں گا۔ اب تم پر اشنا چلا سکتی ہے، نہ تم پر کوئی پابندی لگانے والا ہے۔ اس نے نرمی سے سمیرا کا ہاتھ تھام لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، مگر اگلے ہی پل اسے شدید دھچکا لگا جب سمیرا نے تیزی سے اسے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور غصے سے 1-2 بکس اٹھا کر دور زمین پر اچھال دیں۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ کس نے کہہ دیا ہے آپ سے کہ مجھ پہ کوئی پابندی یا ڈھونس جما سکتا ہے؟ پابندی مجھ پر نہیں اشنا پر ہوتی تھی۔ مجھے تو چاچا نے ہر آزادی دے رکھی تھی، بلکہ میں نے تو خود اسکول کے بعد پڑھنا ہی نہیں چاہا۔ اشنا تو بیچاری ٹیوشن پڑھا کے پڑھتی تھی، چاچو تو سارے پیسے ہمیں دے دیا کرتے تھے۔ وہ غرور سے سر اٹھا کر بولی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ شاویز صدمے سے وہیں ساکت ہو گیا تھا۔ اس کی مجال تھی جو ہمارے سامنے بولتی، یہ تو بعد میں ہمارے اور چچا کے برے سلوک کی وجہ سے وہ بد زبان ہوتی گئی۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، نہیں ہے مجھے کسی ہمدردی کی ضرورت، میں جیسی ہوں مجھے ویسے ہی جینے دیں۔ پتہ نہیں آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں، میں لاوارث نہیں، نہ میری کوئی حسرت ہے۔ میں نے زندگی میں جو چاہا پایا، جو دل چاہا کیا۔ سنا آپ نے؟ غصے سے چیختی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاویز زمین پر ہی گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ علی کے بار بار اصرار پر سمیرا اور بابا کو لیے اسلام آباد آ تو گیا، مگر اب اسے اشنا سے نظریں ملانا دوبڑ ہو رہا تھا۔ اشنا اسے سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی۔ وہ سمیرا کو لیے اندر ہی کہیں چھپی بیٹھی تھی۔ علی شام کو گھر لوٹا تو شاویز اس پر چڑھ دوڑا۔ حد ہوتی ہے بے مروتی کی یار، ہمیں بلا کر خود جناب کا عطا پتہ ہی نہیں۔ وہ سخت ناراض ہوا۔ معاف کر دے یار، پہلے آفس کے کام میں دیر ہو گئی، پھر تیری بھابھی کے ایڈمیشن میں لیٹ ہو گیا، آج لاسٹ ڈیٹ تھی نا۔ وہ معذرت خوانا لہجے میں بولا تو بابا چونک گئے۔ کس چیز کا ایڈمیشن؟ ماسٹرز کا ارادہ رکھتی ہے میڈم جی، وہ بھی انگلش لٹریچر میں، اس نے پرمسرت لہجے میں بتایا تو بابا کی نگاہ خود بخود ہی شاویز کے جانب اٹھ گئی۔ اس نے فوراً ہی نظریں چکا لیں۔ بابا آئیں، آپ میری سٹڈی تو چیک کریں ذرا۔ اسی وقت سمیرا اور اشنا وہاں آئیں تو اشنا نے ذاکر علی سے کہا، ارے واہ، تم نے سٹڈی روم بھی سیٹ کر لیا۔ وہ بھی جی بھر کے خوش ہوئے۔ جی آپ کی بہو تو کتابوں کی دیوانی ہے، گھر کا سب سے بڑا کمرہ سیٹ کیا ہے سٹڈی کے طور پہ، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اشنا بابا کو لیے آگے بڑھی تو شاویز بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ علی سمیرا سے گپ شپ کرنے لگا۔ شاویز کو آتا دیکھ کر اشنا انہیں دروازے پر ہی چھوڑ کر کام کا بہانہ کر کے واپس چلی گئی، اور شاویز کمرے میں رکھے ہر شیلف میں طریقے سے رکھی گئی بکس جیسے اس کی پسند سے ہی لی گئی ہوں۔ اس کے پسندیدہ میگزینز، ناولز اور شاعری کی تمام بہترین کتب موجود تھی وہاں۔ بابا ابھی بہت دل جمعی سے کتابوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ خواہ مخواہ ہی اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ تبھی بابا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے چونکا دیا تھا۔ جب ہم اپنے فیصلے میں غلط ثابت ہو جائیں تو حالات کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے، وہ بے شک ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے، بابا نے مسکرا کر کہا، اور شاویز کو لگا جیسے قدرت نے اشنا کے لیے واقعی بہتر فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس جیسی معصوم اور سمجھدار لڑکی کے قابل ہی نہیں تھا۔ پتہ ہے شاویز، پہلی بار جب میں نے اشنا کو دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ بس یہ ہماری آخری ملاقات تھی، مگر اب جب اسے اپنے پاس دیکھتا ہوں تو دل جھوم سا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں واقعی ایسا کچھ ہو جاتا ہے جو ہمیں کبھی یقین بھی نہیں ہوتا کہ ہو جائے گا۔ علی وزیر اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا اور شاویز وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کے لہجے، بلکہ اس کے ہر ایک ادا سے بے پناہ خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ کتنا مصور تھا۔
میں تو خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتا. تم لوگ پھر کب آ رہے ہو ہمارے گھر؟ شاویز نے بات بدلنا چاہی. اس وقت وہ علی کے اصرار پر سمیرا اور بابا کو لے کر اسلام آباد آیا ہوا تھا. میں تو ہر دوسرے تیسرے ویکینڈ پر کوشش کرتا ہوں یار، پر تمہاری بابی نہیں مانتی. شاویز کا دل عجیب سا دھڑکا. اسے وہاں بالکل بھی مزہ نہیں آتا، اور آئے گا بھی کیسے؟ بہت تلخ یادیں جڑی ہیں اس شہر سے اس کی. بولتے بولتے علی افسردہ ہوا. شاویز بری طرح چونکا. کیسی یادیں؟ اسے لگا وہ شاویز کو ابھی کٹہرے میں لا کھڑا کرے گا. یار میں نے تو ہمیشہ تم سے ماوی، محمل اور عریشہ جیسی لڑکیوں کے بارے میں سنا تھا، لیکن اشنا ایک ایسا کردار بن کر میری زندگی میں آئی جو باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور رہی. میں تو حیران ہوں کہ اتنی سمجھدار اور احساس لڑکی کا باپ اتنی ناشکری کیسے کر سکتا ہے. اور سب سے بڑھ کر اشنا کے والد کا اپنی باوج سے تعلق. انہوں نے باوج کو اب پورا گھر سونپ رکھا تھا. اف میرے خدا، میں تو سوچتا تھا یہ سب اخباری باتیں ہیں یا افسانوی. حقیقت میں بھی کوئی اتنا گر سکتا ہے؟ آئی کانٹ بلیو دس. وہ بولتا چلا گیا اور شاویز دم بخود بیٹھتا اسے سنتا گیا. کتنی جلدی قدرت نے اس کی ساری غلط فہمیاں دور کر دیں. آگاہی کے کتنے ہی در تھے جو یک با دیگرے اس پر کھلتے جا رہے تھے. وہ اس کا اسلام آباد میں آخری دن تھا. اگلے ہی صبح وہ واپس پشاور آ گئے، اور آج پورے 6 ماہ اشنا اپنے شہر واپس آئی تھی. شاویز نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور سمیرا کو اپنے حال پر چھوڑ کر اس نے اپنے آپ کو آفس اور اسٹڈی تک محدود کر لیا. بابا سے بھی اس کا سامنا دن میں 1-2 بار سے زیادہ نہ ہوتا، مگر اشنا کو دوبارہ اس شہر میں دیکھ کر جیسے سارے پرانے درد تازہ ہو گئے. آگاہی کے کرب اسے نہ تو چین سے سونے دیتے اور نہ ہی جینے دیتے. اس نے کتنی بڑی بازی اپنی مرضی سے ہار دی، وہ بھی بنا کسی ٹھوس وجہ کے. وہ اشنا سے بے حد شرمندہ تھا، اس سے ملنا چاہتا تھا، اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا. آج بڑی مشکل سے اس نے خود میں حوصلہ پیدا کیا اور اشنا سے ملنے اس کے گھر چلا آیا. غلام علی اور زلیخا گھر پر نہیں تھے. دروازہ خود اشنا نے کھولا. وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی. میں آنٹی سے ملنے آیا ہوں، اس نے بہانہ تراشا. مبادہ یہیں سے واپس نہ کرتے اسے. جی. وہ راستے سے ہٹ گئی. کچھ ہی دیر بعد وہ اس کی ہمراہی میں آنٹی کے کمرے میں آ گیا. سدرا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی. وہ وہیں بیٹھ کر ان کا حال احوال لینے لگا. اشنا چائے بنانے کچن میں چلی آئی. کچھ دیر بعد وہ چائے رکھ کر واپس پلٹ گئی. کافی دیر تک شاویز اس کی راہ تکتا رہا، مگر پھر مجبوراً اسے آنٹی سے اجازت لینی پڑی. سیڑھیوں سے اترتے وقت وہ اشنا کی بات پر چونکا. وہ شاید علی سے فون پر بات کر رہی تھی. بابا نے زلیخا آنٹی سے نکاح کر لیا ہے علی. اس کی بھرائی ہوئی آواز نے شاویز کو اندر تک ہلا دیا. نہیں علی، اب مجھے مزید ایک دن بھی یہاں نہیں ٹھہرنا. پلیز آپ آ کر مجھے لے جائیں پلیز. وہ رو رہی تھی. شاویز اس سے زیادہ نہ سن سکتا تھا. وہ تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا. بابا، اشنا پریگننٹ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اسے کوئی پریشانی ہو، اس لیے میں مما کو بھی ساتھ لے جا رہا ہوں. علی اسی شام وہاں پہنچا تو بابا اسے دیکھ کر جہاں خوش ہوئے وہیں حیران بھی. مگر علی نے جب ان کو ساری بات بتائی تو وہ بھی اپنی جگہ شاکڈ رہ گئے. کوئی آدمی اتنا بھی کیسے گر سکتا ہے؟ مگر تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا. ویسے بھی ایسی حالت میں اشنا کے ساتھ کسی بڑے کا ہونا ضروری ہے. وہ علی کے ساتھ تھے ہمیشہ کی طرح. اشنا سمیرا کے کمرے میں بیٹھی اس کی کسی سی ڈی کلیکشنز دیکھ رہی تھی کہ شاویز وہاں چلا آیا. اشنا کو قطعی امید نہ تھی کہ وہ اس وقت بھی گھر واپس آ سکتا ہے. وہ تیزی سے اٹھ کر نکلنے لگی جب شاویز نے اس کا راستہ روک لیا. صرف ایک بار تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اشنا، پلیز مجھے. میں نے آپ کو ہر تعلق سے دستبردار کر دیا ہے، سو اب ہمارے درمیان نہ کوئی تعلق رہا ہے نہ کوئی ناراضگی. پھر بھی میں نے آپ کو معاف کیا. وہ کہہ کر رکی نہیں بلکہ تیزی سے نکلتی چلی گئی. کیوں مما، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ آپ کی بیٹی اپنے سسرال میں آنکھ اٹھا کر بھی جی نہیں پائے گی؟ سمیرا کو جب سے ماں اور غلام علی کی شادی کا پتہ چلا تھا اس نے قیامت اٹھا دی تھی. تو میں اکیلی کیسے جیتی؟ تم نے تو ٹھاٹ سے اپنا گھر بسا لیا، اور میں کیا کرتی بتاؤ؟ زلیخا کے لہجے میں شرم مفقود تھی. کچھ بھی کرتی ماما، میرے ساتھ رہ لیتی، مگر ایسا نہ کرتی. وہ تڑپی. تم کیسی بیٹی ہو؟ میں نے تمہارے بھلے کے لیے کیا جو بھی کیا. اگر غلام علی سے تعلق نہ بناتی تو کیسے عیش اڑاتی تم؟ ہاں بولو. انہوں نے غصے سے سمیرا کو ہی جھنجھوڑ ڈالا. وہ لال آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی. کاش بابا کی جگہ آپ مر جاتی، کاش آپ مر جاتی ماما. وہ چیخی تھی. زلیخا کو طیش آ گیا. انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس پر تھپڑ برسانا شروع کر دیے کہ اچانک ہی شاویز نے ان کا ہاتھ روک دیا. بس آنٹی، اگر آپ سمیرا کی ماں نہ ہوتی تو دیکھتی کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرتا. وہ بے حد سخت لہجے میں بولا. اور یاد رکھیے گا، چھوڑوں گا تو میں اب بھی نہیں. وہ غصے سے کہتا سمیرا کو ساتھ لیے وہ باہر چلا گیا تو زلیخا نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا.
اور واقعی شاویز نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ اس نے غلام علی کو اگلے ہی دن نوکری سے فارغ کر دیا تھا۔ غلام علی کے ساتھ ساتھ زلیخا کا بھی سارا تنتنا جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ ان دونوں نے شاویز کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ مایوس ہو کر غلام نے سارا غصہ زلیخا پر نکالا تھا۔ اس کے اس خوبصورت وجود کو نیل و نیل کر دیا تھا جس پر وہ ہمیشہ غرور کیا کرتی۔ وہ ساری رات غلام علی نے کروٹیں بدلتے اور زلیخا نے آہیں بھرتے گزاری تھی۔ عشق و محبت اور وفا کے پردے میں چھپے لالچ، ریا اور ہوس بالآخر آشکار اور رسوا ہو چلے تھے۔ 14ویں رات کا پورا چاند اس کی کمزوری تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی چاند کو تکتے اپنی زندگی سوچے گئی۔ اسے بابا سے کبھی محبت نہیں ملی مگر ماما سے بھی تو توجہ حاصل کرنے میں وہ ناکام رہی تھی۔ دبی سہمی ماما خود کسی ایسے اندیکھے ہول میں سمٹی ہوئی تھی کہ اس پر توجہ دینا شاید ان کے بس میں ہی نہ رہا تھا۔ اور پھر چچا کے مرنے کے بعد جو حالات و واقعات اس نے دیکھے تھے، ان سب کی وجہ سے تو خود اس کے دل و دماغ اور احساسات و جذبات بے حد مجروح ہوتے تھے۔ شاویز اور ذاکر علی انکل سے ملنے کے بعد سے لگا کہ محبتیں اب اس سے زیادہ دور نہیں۔ شاویز وہ ایک مخلص اور ذاکر علی میں ایک شفیق باپ کو تلاشنے لگی مگر ایک بار پھر وہ تہی دست رہ گئی۔ نہ تو اس کی آرزوؤں کی پامالی کی وجہ اسے بتائی گئی نہ اسے کوئی وضاحت طلب کی گئی۔ شاویز نے کلی اختیار اپنے پاس رکھتے ہوئے اپنے تئیں اسے سزا دی تھی مگر اس بار اللہ تعالیٰ نے اسے مایوس نہ ہونے دیا۔ علی وزیر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اسے محبت کرنے والا شوہر نوازا تھا بلکہ ایک بہت ہی مخلص دوست اور غمگسار ہم سفر عطا کیا۔ اللہ نے ایک بہت ہی پاکیزہ اور پایدار رشتے کی صورت اسے مالا مال کر دیا تھا۔ وہ ہار کے بھی جیت گئی۔ کیا سوچ رہی ہے ہماری جانے جانا؟ علی نے نرمی سے اپنا بازو اس کی کمر کے گرد حائل کیا تھا۔ وہ گہری سوچوں سے چونکی۔ سوچ رہی تھی کہ میں نے بہت دیر کر دی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر علی کے مضبوط کندھے پر ٹکا کے کہا۔ کس بات میں دیر؟ علی نے لب اس کے ریشمی بالوں میں رکھ دیے تھے۔ اشنا نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ بتاؤ نا۔ اس کی خاموشی پر علی نے اسے اپنے سامنے کیا اظہار کرنے میں۔ اشنا نے مسکراتے ہوئے اپنی خوبصورت پلکیں اٹھائیں۔ علی نے سوالیہ انداز میں کندھے اچکائے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں علی، بہت زیادہ محبت۔ کتنے ہی تارے جگمگائے تھے اس کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں میں۔ علی وزیر محبت سا اسے دیکھے گیا تو وہ شرما کے سر جھکا گئی۔ مبارک ہو یار، تم چاچو بن گئے ہو، وہ بھی بھتیجا بھتیجی دونوں کے۔ اللہ پاک نے مجھے رحمت و نعمت دونوں سے اکٹھے ہی نوازا ہے۔ علی کی چہکتی آواز نے جہاں اسے مصور کیا وہیں ایک عجیب سی خلش بھی جگا دی۔ ابھی کل ہی تو سمیرا کی فائنل رپورٹس آئی تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا کسی خرابی کی وجہ سے وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ شاید یہ قدرت کی طرف سے اس کو اور سمیرا کو سزا ملی تھی۔ اشنا کیسی ہے؟ اس نے بامشکل پوچھا۔ بالکل فٹ ہے، میں ہوں نا، اسے بھلا کچھ ہو سکتا ہے؟ ہر پل اللہ سے اسی کے لیے ہی تو دعا مانگتا ہوں۔ تم سوچ نہیں سکتے شاویز، ہاؤ مچ آئی لو اشنا۔ کیا کچھ نہیں تھا؟ علی کے لہجے میں پیار، مان، خوشی، اور اس کے پاس کیا تھا؟ اس نے ایک نظر بے فکر سوئی سمیرا پر ڈالی اور اپنا احتساب کرنے لگا۔ اسے اپنا آپ بہت نادر لگا۔ علی کے پاس سب کچھ تھا، اشنا کے پاس سب کچھ تھا۔ وہ اشنا جیسے اسے پتہ نہیں کس کس جرم کی سزا سنا ڈالی تھی، اور وہ شاویز ذاکر ہی دامن تھا۔ اس کے پاس کچھ نہ تھا سوائے ندامت کے، پچھتاوے اور کرب کے۔ ندامت کہ اس نے ایک بہت ہی معصوم لڑکی کے جذبات سے کھیلا، اس کی آنکھوں میں خوابوں کے دیے جلا کر خود ہی راکھ کر ڈالے۔ پچھتاوا کہ صرف کہانیوں کے کرداروں سے ہمدردی میں وہ دن بھر اور رات بھر کرتا رہا، مگر جب حقیقت میں حالات کی ماری لڑکی قدرت نے اسے دکھائی تو اس نے اس معصوم لڑکی کو پڑکنے کی زحمت تک گوارا نہ کی۔ جب تک دل چاہا اس سے کھیلتا رہا، جب دل کیا اٹھا کے پھینک دیا۔ اس کے احساسات و جذبات کی بالکل پرواہ نہ کی، بلکہ اس کے رویے کو دیکھ کر اسے اپنی طرف سے شدید ترین سزا کا مستحق بھی قرار دے دیا۔ اور کرب، لا حاصل کا کرب، اپنا پیار، اپنی محبت اپنے ہی ہاتھوں پامال کرنے کا کرب، اور سب سے بڑھ کر آگاہی کا کرب جو اب مستقل اس کے ساتھ رہنے والا تھا۔ وہ اچھی طرح جان گیا تھا کہ اچھے یا برے رویے سے کسی انسان کو اچھا یا برا ہرگز نہیں گردانا جا سکتا۔ رویہ انسان کے ماحول کی دین ہوتا ہے، دل کا حال تو صرف اور صرف خدا جانتا ہے۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔